بے روزگاری کے ستائے عوام ایک طرف ذہنی کوفت اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو چکے ہیں تو دوسری طرف مونسون طوفانی بارشوں اور سیلاب تباہی کی نئی داستان رقم کر رہا ہے۔ ہر سال برسات میں قیمتی املاک، انفراسٹرکچر کی بربادی، خوراک و ادویات کی شدید قلت، مواصلاتی نظام کے درم برم ہو جانے اور نشیبی علاقے زیریاب آنے سے جب فلائی اوور، سڑکیں، ندی نالے، جھیل کا منظر پیش کرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم قیام پاکستان کے بعد سے اب تک وہیں کڑے ہیں اور گویا کے پتھروں کے دور میں بستے ہیں جہاں باران رحمت زحمت بن جاتی ہے۔ اسی طرح کیا بارش اس سال بھی تباہی کے انمٹ نقوش چھوڑ جائے گی؟ حالانکہ محکمہ موسمیات مونسون کی بارشوں اور سیلاب کی واضح پیشگوئی اور ہدایات دیتا رہتا ہے، مگر حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، کیونکہ کسی بھی ناگہانی آفات کے موقع پر تباہی و بربادی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس نہ تو جدید مشینری ہے اور نہ ہی جدید ساز و سامان۔ اگر چند مشینری موجود ہیں تو وہ بھی ضلعی انتظامیہ کی عدم توجہی کے بنا پر ناکارہ ہو چکے ہیں۔ بلوچستان میں کئی دیہات ایسے ہیں جہاں خواتین، بچے اپنی قیمتی اثاثے اور مال و متاع چھوڑ کر افراتفری کے عالم میں جانیں بچانے کے لیے شہر کی سڑکوں پر پیدل، گاڑیوں، رکشوں، ریڑھیوں پر دیوانہ وار محفوظ مقامات کی جانب بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ گزشتہ سالوں کے دوران متعدد حفاظتی بند ٹوٹنے سے 102 سالہ پرانے تاریخی، ثقافتی، سماجی بلوچی اقدار کے حامل کئی علاقوں کا 21ویں صدی میں بھی صفحہ ہستی سے مٹ جانا ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں اس معاملے میں انکوائری تاخیر کا شکار کیوں ہوتی ہے، جبکہ پاک فوج ہنگامی حالات میں عوام کو اس کرب سے نجات دلانے میں پیش ہوتے ہیں، مگر انتظامیہ بے بس دکھائی دیتی ہے۔ کئی نواحی دیہات زیریاب آنے سے کڑی فصلوں کو بے پناہ نقصان پہنچتا ہے۔ بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے سبھی واقف ہیں۔ قدرتی آفات کو ٹالا تو نہیں جا سکتا، لیکن بہترین حکمت عملی، تمام اسٹیک ہولڈرز کی باہمی ذہنی ہم آہنگی اور عوام میں شعوری آگاہی کے ذریعے ان آفات کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کی شدت کو ممکنہ حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین معشوق رند کے ساتھ ریاض بلوچ، وش نیوز، نصیر آباد۔